بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی والمرفوع المتصل يستتر في 5 مواضع في الغائب نحو ضرب ويضرب وليضرب ولا يضرب وفی وفي الغائب نحو ضربت وتضرب ولتضرب ولا تضرب وفی وفي المخاطب الذي في غير الماضي نحو تضرب واضرب ولا تضرب. چلو صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاشیہ دیکھے 16 نمبر. جب فارغ ہوئے مصنف رحمہ اللہ ضمائر کی بناؤں سے اور ان کی مثالوں کے تعداد سے ان کی ساری 5 قسمیں وہ جو چڑھتی ہیں ساری کی ساری کہاں تک 60 قسموں تک. تو اب شروع ہوتے ہیں ان ضمائر میں جو ان سے مستتر ہوتے ہیں، جو ان میں مستتر ہوتے ہیں. سمجھیے، اور ان کے استتار کے مواضع بیان کرتے ہیں کہ کس کس صیغے میں وہ ضمیر مستتر ہوتی ہے. تو پس فرمایا. اب مسئلہ سنیں. علامہ فرماتے ہیں ضمیر کی جو 5 قسمیں، ان میں سے جو پہلی قسم ہے ضمیر مرفوع متصل. ضمیر مرفوع متصل یہ مستتر ہوتی ہے 5 جگہوں میں. کیا کہ جی مسئلہ؟ علامہ فرماتے ہیں کہ ضمیر مرفوع متصل جو ہے یہ مستتر ہوتی ہے 5 جگہوں میں. پھر ایک بار علامہ فرماتے ہیں ضمیر مرفوع متصل جو ہے یہ مستتر ہوتی ہے 5 جگہوں میں. نمبر 1 فی الغائب مطلقاً. غائب کا صیغہ. کس کا؟ غائب کا صیغہ. غائب کا صیغہ جو ہے واحد مذکر غائب واحد مذکر غائب، وہ خواہ ماضی ہو، مضارع ہو، امر ہو، نہی ہو، سنیں، عامل سے خالی ہو، عامل اس پر ہو. جو واحد غائب کا صیغہ ہے نا، ہر گردان میں پہلا صیغہ جی اس میں ضمیر کیا ہوتی ہے؟ مستتر ہوتی ہے. ضربہ میں، ضمیر ہوا ضمیر مستتر ہے. یضرب میں، ہوا ضمیر مستتر. لیضرب میں، ہوا ضمیر مستتر. لا یضرب میں، ہوا ضمیر مستتر. لم یضرب میں، ہوا ضمیر. لن یضرب میں، سب کے اندر ہوا ضمیر ہے. ہاں جی کیا کہ جی پہلی جگہ ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ، چاہے ماضی ہو، چاہے مضارع ہو، چاہے امر ہو، نہی ہو، عامل ہو یا نہ ہو. جیسے ضربا، یضرب، لیضرب، لا تضرب، ان تمام اور لم یضرب، لم یضرب، لن یضرب، ان سب کے اندر ضمیر مرفوع متصل مستتر ہے. وہ کون سی ہے؟ ہوا ہے. آگے سمجھی اے شابہ سے آگے وفل پڑھے ہیں عبارت. اچھا جی دوسرا مقام ہے وفل غائبات. وفل غائبت غائبہ جو ہے نا، اس میں جو ہے نا غائبہ یعنی واحد مؤنث غائبہ، واحد مؤنث غائبہ، وہ خواہ ماضی ہو، خواہ مضارع ہو، امر ہو، نہی ہو، واحد مؤنث غائبہ کا جو صیغہ ہے اس کے اندر بھی ضمیر مستتر ہے یا کیا کہ جی. اور دوسرا مقام میں واحد مؤنث غائبہ، چاہے ماضی ہو، چاہے مضارع ہو، چاہے امر ہو، چاہے نہی ہو، ان تمام میں ضمیر مرفوع متصل مستتر ہے یا. ضربت میں، یا ضمیر. تضرب میں، یا ضمیر. لتضرب، یا لا تضرب. یہ جو چوتھا صیغہ ہے گردان کو، اس کی بات چل رہی ہے. ہاں جی جیسے ضربت میں ہیا ضمیر، اور تضرب میں ہیا ضمیر، اور لتضرب میں ہیا ضمیر، اور لا تضرب میں ہیا ضمیر. ضمیر ہے. اور کتنے مقام آ گئے؟ 2 مقام. تیسرا کہ واحد مذکر مخاطب لیکن ماضی کے علاوہ، واحد مذکر مخاطب لیکن ماضی کے علاوہ، کیونکہ ماضی میں ضربتا میں ضمیر بارز ہے. واحد مذکر مخاطب لیکن
ماضی کے علاوہ کے علاوہ، یعنی ساتواں سیگا جو ہے گردان کا ساتواں سیگا تدریبو جو ہے وہ مضارع ہو، امر ہو، نہی ہو، عامل ہو نہ ہو، مضارع کے ساتویں سیگے میں انتا ضمیر مستتر ہوتی ہے، انتا ضمیر مستتر ہوتی ہے۔ ایشا بس کیا کہ جی تیسرا مقام ہے واحد مذکر مخاطب کا صیغہ لیکن ماضی کے علاوہ مضارع ہو، امر ہو، نہی ہو، عامل ہو یا نہ ہو، ظاہر وہ تو سارے مضارع سے بنتے ہیں۔ جیسے تضرب، صبر 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 صبر، تدربو کیا تضرب انتا ہے، انتا ہے، ادرب میں، انتا ہے، لا تدربو میں، لا تضرب میں انتا ہے، لا تدرب، لم تدرب میں، انتا ہے، لن تدربا میں، انتا ہے، کتنے مقام آ گئے؟ تین۔ 3 آ گئے، 2 آگے ہیں جی۔ چلو جی، یہاں جو ہے نا اشیاء وفی غیر الماضی، پھر پچھلے پڑھتے ہیں، یہ محض فرمایا فی غیر الماضی کہ واحد مذکر مخاطب کے صیغے میں ضمیر مستتر ہے لیکن ماضی کے علاوہ، اس لیے کہ مخاطب فی الماضی جو ہے اس میں ضمیر مستقر اور مستتر نہیں ہوتی بلکہ بارز ہوتی ہے، خواہ وہ جو ہے نا مخاطب مفرد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، مذکر ہو، مؤنث، مثلا ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتے، ضربتما، ضربتن، سب کے اندر کیا ہے؟ ضمیر بارز ہے، بارز ہے جی، سب کے اندر بارز ہے۔ اچھا حاشیہ دیکھ پھر ترجمہ کریں، توجہ کریں۔ میں یہ جو کہا ہے نا کہ مرفوع متصل، کیا کہا ہے؟ مرفوع متصل، اعتراض کیا ہے مرفوع سے کہ مرفوع مستتر ہوتی ہے، اعتراض کیا ہے منصوب سے کہ منصوب مستتر نہیں ہوتی، ضمیر منصوب مستتر نہیں ہوتی ہے، متصل ہو یا منفصل ہو، ایک، اور دوسرا مرفوع کہہ کر اعتراض کیا ہے کس سے؟ مجرور سے، کہ ضمیر مجرور بھی مستتر، نہیں ہوتی کیونکہ یہ دونوں مستتر نہیں ہوتی کس میں؟ فعل میں۔ اچھا پھر کہا ہے کہ مرفوع متصل، کیا کہا ہے؟ مرفوع متصل، تو مرفوع کو متصل کی صفت کے ساتھ موصوف کر کے اعتراض کیا ہے مرفوع منفصل سے، کس سے؟ مرفوع منفصل سے، اس لیے کہ مرفوع منفصل بھی مستتر نہیں ہوتے، تو ضمیروں میں سے جو مستتر ہوتی ہے وہ بھی چند صیغوں میں وہ صرف ایک ہی ہے، کون؟ ضمیر مرفوع اور متصل، مرفوع اور متصل۔ اچھا جی، اس کو کیوں خاص کیا ہے؟ محض خاص کیا گیا ہے استتار کے ساتھ مرفوع متصل کو، وجہ یہ جو ضمیر مرفوع متصل ہوتی ہے فعل کا فاعل ہوتی ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ وہ مثل جز کے ہے فعل سے، برخلاف مرفوع منفصل کے، سنیں، اس لیے کہ منفصل جو ہے وہ کبھی مقدم بھی آ جاتی ہے عامل پر، تو جب مقدم ہوگی تو مستتر تو ہو نہیں سکتی جی، لہذا نہیں مناسب استتار مرفوع منفصل کا، اور برخلاف منصوب کے متصل ہو یا، منفصل ہو، کیونکہ وہ تو فضلہ ہے، مفعول بھی ہے، اور نہیں قبول کرتا اس کا عامل اس کے استتار کو کہ تسی حضرت میرے اندر تشریف لے ہو، انج نہیں، اور برخلاف مجرور متصل، کیونکہ مجرور ہوتی ہے کہ یہ کون سی؟ متصل، فارسی میں مجرور منفصل ہے لیکن عربی میں مجرور متصل ہے، اس لیے کہ جو ضمیر مجرور کا عامل ہوتا ہے نا، یا وہ حرف جار ہے یا اسم ہے، یا وہ حرف جار ہے یا اسم ہے، عمل میں قوی فعل ہے، باقی سارے مشابہتوں سے، تو اس لیے کہ عامل جو ہے وہ ضمیر مجرور کا وہ قوی نہیں ہے، سنیں جی، حتیٰ کہ وہ بوجھ اٹھا لے اس کا کہ یا حمل کیا جائے اس کو کس میں؟ مستتر میں، آئے لفظ گڑبڑ جائے، یعنی حتیٰ کہ وہ بوجھ اٹھائے اس چیز کا کہ ضمیر اس کے اندر مستتر ہو، یہ جی ہم بوجھ اٹھائے استتار سے اس کا، وہی نا کہ وہ جو عامل قوی نہیں ہے تو ضمیر اس کے اندر مستتر ہو، یہ بوجھ وہ نہیں اٹھا سکتا، ایک، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کا جو عامل ہوتا ہے وہ تو مضاف ہوتا ہے،
یا ضمیر وہ ضمیر حرف جار ہے تو حرف میں تو ضمیر نہیں ہوتی، اور یا اس کا عامل کیا ہوگا؟ اسم ہوگا، تو وہ کیا بنے گا؟ مضاف بنے گا۔ تو فلا لہونی فلا بدہ، پس ضروری ہے مضاف الیہ کے ظاہر ہونے سے، تاکہ پتہ چلے کہ اس مضاف کا مضاف الیہ کون ہے، تو ضروری ہے کہ مضاف الیہ ظاہر ہو۔ تو اب اگر اس کا عامل حرف جار ہے تو حرف میں تو ضمیریں ہوتی نہیں ہیں جی، اور اگر اس کا عامل اسم ہے تو اس نے بننا ہے مضاف، تو مضاف الیہ کے لیے ظاہر ہونا ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کہ اس مضاف کا مضاف الیہ کون ہے، سمجھے ہی؟ اچھا جی، سیجیو علت استتار مرفوع متصل کے مستتر ہونے کی علت ان مواضع میں، کن میں؟ ان 5 مواضع میں، اور علت عدم استتار منصوب اور مجرور کی، اور بہرحال عدم استتار مرفوع کا، پس بوجہ منافات استتار کے کس کے؟ انفصال کے، کیونکہ مرفوع منفصل جو ہے وہ تو وہ منفصل ہوتی ہے، تو انفصال جو ہے اس میں استتار ہو نہیں سکتا، اور ان چیزوں سے کہ واجب جانی جائے یہ بات کہ اصل ضمائر مرفوعہ متصلہ میں کیا ہے؟ استتار ہے، کیونکہ وہ مختصر ہے۔ پھر سوال ہے کہ پھر 14 کے 14 صیغوں میں اس کو مستتر کرو نا، ظاہر کیوں کرتے ہو؟ تو اس کا جواب دیا ہے کہ پھر ابراز لبس کے خوف کے وقت ہے، اگر سارے صیغوں میں اگر اس کو کیا کر دیں؟ مستتر کر دیں تو پھر التباس آ جائے گا، لکون ہی اخسرا من الانفصال جی۔ اچھا جی، فی الغائب، فی الغائب ما اوتے فعل آگے آ رہا ہے، یہ بدل ہے وہ 5 سے کہ 5 مواضع میں، کس سے؟ وہ کون ہے؟ فی الغائب و فی الغائبات و فی المخاطب، تو 2 آگے آ رہے ہیں، سمجھی گل؟ اے شابہ سے، تو یہ کیا ہے؟ بدل ہے من قولی فی خمسۃ، یعنی مستتر ہوتی ہے ضمیر مرفوع متصل کس میں؟ غائب مفرد میں، مفرد میں، نہ کہ مفرد، نہ کہ غائب کے تسنیہ میں اور اس کے جمع میں، کیونکہ ضربا ضربو یضربان یضربونا ضمیر بارز ہے، ماضی ہو یا اے غائب جو ہے مثبت ہو، یا منفی ہو، امر ہو، یا نہی ہو، نہی ہو، سمجھے؟ اچھا جی، ومثلہ علامہ نے مثالیں دی ہیں 4، ضربا یضرب یضرب لا یضرب، مثلہ باربعۃ امثلہ، یہ خبر دینے کے لیے الی ما ذکرنا، طرف اس کے جو ہم نے ذکر کیا ابھی، کیا کہ غائب جو ہے نا، واحد مذکر غائب ماضی مضارع مثبت منفی سب میں مستتر ہوتی ہے، یہی بات بتانے کے لیے، اور پھر 5 قسموں میں سے غائب کی جو ضمیر مستتر ہے اس صیغے کو مقدم کیا ہے، چونکہ صرف کے اندر گردان کرتے ہوئے غائب کے صیغے کیا ہوتے ہیں؟ اس لیے اس کو مقدم کیا جی۔ اور مرفوع متصل مستتر ہوتی ہے 5 جگہوں میں، یعنی بدل ہے نا، غائب میں جیسے ضرب اور یضرب اور لیضرب اور لا یضرب، اسی طرح لم یضرب لن یضرب، اور غائبہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے ضربت تضرب اور لتضرب اور لا تضرب، اور مخاطب میں وہ مخاطب جو ہونے والا ہے ماضی کے غیر میں، کیونکہ ماضی میں ضمیر مرفوع متصل بارز ہے، مستتر نہیں ہے، جیسے تضرب اضرب اور لا تضرب، اسی طرح لم تضرب لن تضرب جی۔ اور مرفوع متصل مستتر ہوتی ہے 5 جگہوں میں، یعنی غائب میں جیسے ضرب اور یضرب اور لیضرب اور لا یضرب، اور مستتر ہوتی ہے غائبہ میں جیسے ضربت اور تضرب اور لتضرب اور لا تضرب، اور مستتر ہوتی ہے مخاطب میں، وہ مخاطب جو ہونے والا ہے ماضی کے غیر میں، جیسے تضرب اور اضرب اور تو لا کتاب الاسار لے جو والياء في تضربين علامة الخطاب وفاعله مستتر عند الأخفش۔
وعند وعند العامة هو ضمير بارز للفعل كواو تضربون. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ مسئلہ چل رہا ہے کہ ضمیر کی جو پانچویں قسم اور پہلی قسم ہے، پانچوں میں سے ضمیر مرفوع متصل، وہ بارز بھی ہوتی ہے اور مستتر بھی ہوتی ہے. تو مستتر ہوتی ہے 5 جگہوں میں. کیا ہوتی ہے؟ مستتر ہوتی ہے 5 جگہ. جیسے نا اس میں سے پہلی کون ہے؟ غائب. واحد مذکر غائب. دوسری واحدہ مؤنثہ غائبہ. خواہ ماضی ہو خواہ مضارع ہو. تیسرا مقام تھا مخاطب. واحد مذکر مخاطب مضارع میں. کس میں؟ مضارع میں. ماضی میں نہیں، کیونکہ اس میں ضربطہ میں بارز ہے جی. بات ختم ہو گئی جی. یہ جو تضربین ہے، کون؟ تضربین. تضربین. اس کا فاعل کون ہے؟ اس کی ضمیر بارز ہے یا مستتر ہے؟ کیا کہ یہ جو تضربین ہے اس کی ضمیر بارز ہے یا مستتر ہے؟ تو اخفش کے نزدیک یہ جو یا ہے نا اس میں، یہ صرف خطاب کی علامت ہے اور ضمیر انت اس کے اندر مستتر ہے لازماً، جس طرح تضربو میں انت مستتر ہے لازماً. کیا کہ جی اخفش کے نزدیک تضربین میں جو یا ہے یہ صرف خطاب کی علامت ہے، فاعل نہیں ہے. جو جس کے ضمیر مستتر ہے، جس طرح کہ کیا سن المخاطب مذکر جیسے تضرب، جیسے اس میں انت مستتر ہے، اسی طرح اس میں انت مستتر ہے جی. اور جمہور اہل عربیہ کے نزدیک یہ جو یا ہے یہ ضمیر بارز ہے فعل کے لیے اور اس کا فاعل ہے. کیا کہ جی اور جمہور کے نزدیک یہ جو یا ہے یہ ضمیر بارز ہے فعل کے لیے اور اس کا فاعل ہے. اس کا مقیس لے بیان کیا ہے، جس طرح کہ تضربون میں واو ضمیر ہے گا کوئی نہیں، تو جب واو ضمیر بن سکتی ہے، تضربان میں الف ضمیر بن سکتی ہے، تو تضربین میں یا کیوں نہیں بن سکتی؟ ہاں جی. اس کا مقیس علیہ بیان کیا ہے، جیسے تضربون میں واو یہ ضمیر بارز ہے تو اسی طرح تضربین میں بھی یا ضمیر بارز ہے. حاشیہ دیکھ. جان اس بات کو کہ علماء نے اختلاف کیا ہے مؤنث مخاطبہ واحدہ کی یا میں، تو پس ارادہ کیا مصنف رحمہ اللہ نے یہ کہ بیان کرے اختلاف کو، پس فرمایا والیاء. اور نہیں بعید کہ یوں بھی تقریر کی جا سکتی، کہا جائے کہ شاید کہ یہ قول ایک اعتراض کا جواب ہے. ایک وہ اعتراض یہ ہے کہ مناسب یہ تھا کہ مصنف رحمہ اللہ پیچھے کہتے وَفِي الْمُخَاطَبِ وَالْمُخَاطَبَاتِ اللہ زین فی غیر الماضی، دونوں کو اکٹھا ذکر کر دیتے تاکہ داخل ہو جاتا اس میں تضربین بھی، کیونکہ اس کا فاعل بھی مستتر ہے بمطابق اس کے کہ جس پر اخفش ہے. لکھیا عامہ تو حال العربیہ ہے نا، تو اخفش دے نزدیک ایک اس وجہ سے غلطی جی کہ جس طرح کے اخفش کہتے ہیں جی. تو اس سوال کا جواب دیا کہ علامہ نے اس کو علیحدہ اس لیے کیا اور فی المخاطب میں داخل نہیں کیا کہ چونکہ اس میں اختلاف ہے، چونکہ کہ آیا اس میں ضمیر مستتر ہے یا کہ یا ضمیر بارز ہے، اس لیے اس کو علیحدہ کیا. تو اس سوال کا یہ جواب بھی کہ اس کو جمع اس کے ساتھ اکٹھا کیوں نہیں کیا، تو وہ یہ ہے کہ تضرب میں تو اتفاق ہے کہ ضمیر مستتر ہے، تضربینا میں اتفاق نہیں ہے بلکہ اختلاف ہے. بے اخفش کے نزدیک ضمیر مستتر ہے، باقیوں کے نزدیک
ہی ضمیر بارز ہے. بارز ہے. سنیں. اچھا جی. او مستتر عند الاخفش کی. مستتر عند الاخفش. اچھا انہوں نے کیوں مستتر مانی ہے؟ وجہ کیا اس کی؟ یا تو مضارع کے مفردات کو جاری کرنے کے لیے مجرا واحد ایک طریقے پر کہ جیسے تضرب میں کیا ہے؟ مستتر ہے. تضربینا میں بھی ہونے وہ بھی مفرد ہے یہ بھی مفرد ہے جی. سنیں. فی عدم ابراز ضمیرہا یا اس لیے تاکہ نہ لازم آئے یہ کہ ہو ضمیر مفرد کی اثقل مثنیٰ کی ضمیر سے. وہ یہ ہے کہ تضربینا کے بعد کون آ رہا ہے؟ تضربان ہے. اس میں ضمیر کون ہے؟ الف ہے. تو حروف علت میں سے سب سے اثقل کون ہے؟ واو. اس سے کم کون ہے؟ اور الف کیا ہے؟ اخف ہے. اب تثنیہ کی جو ضمیر ہے وہ اخف ہے، مفرد کی جو ضمیر ہے وہ اثقل ہے. تو کلے نو پہاڑ چوکھا چوہا تلک تروڑنا ہے اس دا جی. سنیں. باوجود ہے کہ قیاس تقاضا کرتا ہے کہ مفرد میں ضمیر اخف ہو تثنیہ میں اثقل ہو جی. یہ وجہ آ گئی اخفش کی طرف سے. سنیں. اچھا جی. اقولو عند الاخفش اقولو الاخفش جی. قول اخفش غیر جید ہے. قول اخفش غیر جید. کیڑا کہ یا ضمیر نہیں ہے بلکہ ضمیر کیا ہے؟ مستتر ہے. غیر جید کیوں ہے؟ اس لیے کہ یا تضربینا میں اگر ہو علامت کس کی؟ اس طرح مصنف رحمۃ اللہ بیان کیا ہے. تو اب لازم آ جائے گا علامتین کا اجتماع، کیونکہ تضربینا کے شروع میں تا بھی تانیث کے لیے ہے نہ خطاب کے لیے، تا بھی خطاب کے لیے اور یا جو ہے یہ بھی خطاب کے لیے آنکھیں نہیں ہے علامت الخطاب. تو اب اجتماع العلامتین ایک شے کے لیے ممتنع ہے. اجتماع علامتین شہبائش کے لیے ممکن ہے. او علامت نال شے ہی دسنی ہے نا. اس کا جواب دیا ہے اخفش کی طرف سے کہ تا واقع ہوئی ہے کلمے کے شروع میں، تا واقعہ ہوئی ہے کلمے کی شروع خطاب کے لیے، اور لائی گئی ہے یا بعد اس کے مخاطب کی تانیث کے لیے. خطاب کے لیے نہیں لائے گی بلکہ مخاطب کی تانیث یہ بتانے کے لیے کہ یہ مؤنث کا صیغہ ہے اور ضمیر فاعل انت ہے جی. سمجھے ہی؟ تو مصنف کی کلام کا معنی مضاف حذف ہوگا، یعنی یا تضربینا علامت و تانیث الخطاب. وہ آکھے نا علامت الخطاب ہے تو کیا آخنے علامت و تانیث الخطاب ہے. تو پس نہیں لازم آیا اجتماع خطاب کی دو علامتوں کا اخفش کے نزدیک. سمجھے ہی؟ عند الاخفش کی عند الاخفش. سوال ہے کہ جن کی بات معتبر ہوتی وہ پہلے کی جاتی ہے، باقی بعد میں اخفش کی کا قول پہلے ذکر کر دیا، حالانکہ یہ معتبر نہیں ہے. معاذ مقدم کیا ہے قول اخفش کو، باوجود ہے کہ وہ مخالف ہے قول عامہ کے، لیکن کہتے اس لیے کہ یہ ادخل فی البحث ہے. یہ ادخل فی البحث ادخل فی البحث کی ہے. یہ 5 مقام کون سے چل رہے ہیں؟ جن میں ضمیر مستتر ہوتی ہے. تو استتار کا قائل کون ہے؟ اخفش ہے، نہ کہ عامہ ہے. اس لیے جو ہے نا اخفش کا قول پہلے ذکر کیا ہے جی. اور وہ بیان ہے ضمائر کے استتار کے مواضع کا اس میں. وہ ہوا حاصل فی، اور وہ تو حاصل ہے کس قول میں؟ اخفش کے قول میں، نہ کہ عامہ کے قول میں. اس لیے کہ وہ تو کہتے ہیں کہ اس میں ضمیر کیا ہے؟ نہ کہ مسئلہ. اور جان اس بات کو کہ وہ شے کہ نقل کیا اس کو مصنف رحمہ اللہ نے اخفش سے کہ ان کے نزدیک یہ کیا ہے؟ ضمیر مستتر ہے. یہ ضمیر نہیں ہے، یہ صرف علامت ہے، ضمیر مستتر ہے. تو کہتے ہیں یہ غیر مطابق ہے اس کے مذہب کے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے نا کہ یہ جو جہاں ہے نا یہ علامت الخطاب ہے، کہا ہے نا. یہ سوال کر رہے ہیں نا کیوں کہ ان کے مذہب کے، کیونکہ یا تضربینا میں ان کے نزدیک علامت ہے تانیث کی، نہ کہ
خطاب کی علامت تو مصنف نے کیا فرمایا؟ خطاب کی علامت اے گل ہے جی، کیونکہ علامت خطاب کی وہ تو تا ہے۔ رضی نے کہا ہے کہ اخفش نے کہا ہے کہ یا تدربینا میں ضمیر نہیں ہے بلکہ حرف تانیث ہے۔ کما کیلا فی حزی، فی حزین وہ آگے آ رہی جی مثال اس کی، جی جی اچھا جی فتاؤ علامت الخطاب، علامت الخطاب عند اخفش، بہرحال اخفش کے نزدیک جائز ہے یہ کہ علامت تانیث ہو فقط کون، یا تو پس نہیں لازم آئے گا اجتماع علامت خطاب کی دو علامتوں کا، جی اور یا تدربینا میں تدریبینا میں خطاب کی علامت ہے خطاب کی علامت ہے فقط لا فاعل، اور فاعل اس کا کس کا؟ تدربینا کا مستتر ہے مستتر ہے۔ قیاساً علی المخاطب المذکر، نحو اخفش کے نزدیک، لیکن مستتر استتار لازماً کیونکہ خطاب دے سیگے تھے، اور عامہ کے نزدیک اور عامہ کے نزدیک وہ کون یا تدریبینا میں ضمیر بارز ہے ضمیر بارز ہے فعل کے لیے، فعل کے لیے، جیسا کہ تدربونا کی واو، کی واو، شابہ جی شابہ جی، اور یا تدریبینا میں علامت الخطاب ہے اور فاعل تدریبینا کا مستتر ہے اخفش کے نزدیک، او انتے جی جی اور عامہ کے نزدیک تدریبینا کی یا ضمیر بارز ہے فعل کے لیے جیسے تدریبونا کی واو، اور جی یا تدریبینا میں خطاب کی علامت ہے اور فاعل تدریبینا کا مستتر ہے اخفش کے نزدیک، اور عامہ کے نزدیک یا تدریبینا کی ضمیر بارز ہے فعل کے لیے جیسے واو تدریبونا کی، وعجنت الیاء فی تدریبینا لمجیئہ فی حزی، امت اللہ للتانیث۔ بس سوال ہے اس کا جواب ہے، اور دیکھ حاشیتیں جی، سوال یہ ہے کہ مثلا قائل کے لیے جائز ہے کہ کہے کہ اخفش نے تانیث کے علامت خطاب مؤنث کے لیے یا کو کیوں معین کیا ہے، یا کو، کیوں معین کیا ہے؟ اور یا کی مؤنث کے ساتھ کیا مناسبت ہے، یا کی مؤنث کے ساتھ کیا مناسبت ہے؟ اس کا جواب دیا ہے جی۔ سوال یہ عبارت سوال کا یہ عبارت سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ اخفش نے یا کو خطاب مؤنث کی علامت کے لیے کیوں معین کیا ہے اور یا کی مؤنث کے ساتھ کیا مناسبت ہے؟ چونکہ یہ جو ہے نا وہ مضاف معذوف ہے نا، علامت ہے کس کی؟ تانیث الخطاب کی، تو یہ تانیث کے لیے یا کی کیا مناسبت ہے؟ تو اس کا جواب دیا ہے کہ حاضہ ہے نا، حاضہ کیا، ہاذا اس کو جب مؤنث بناتے ہیں نا جی تو اس کو حزی پڑھتے ہیں، اس کو عظیم حاضی نہیں، حزی کھڑی زبر تو بغیر، حزی امت اللہ، یہ اللہ کی بندی ہے، یہ اللہ کی بندی ہے۔ تو یہاں حزی میں جو یا ہے وہ تانیث کے لیے ہے، تو جیسے حزی میں یا تانیث کے لیے ہے نا، اسی طرح تدربینا میں بھی یا تانیث کے لیے، تو لہذا ایک اور جگہ یا تانیث کے لیے ہے، اس لیے اس یا کو تانیث کے لیے بنانا ٹھیک ہے۔ کیا کہ جی تو اس کا جواب دیا کہ یا تانیث کے لیے ہوتی ہے، ہوتی ہے۔ اس کی مثال اس کی مثال ہے کہ حزی امت اللہ، یہ اللہ کی بندی ہے، جی تو یہاں جو حزی میں یا ہے نا یہ تانیث کے لیے یہ تانیث کے لیے ہے، گل سمجھیا؟ اس لیے کیا کیا علامہ نے کہا کہ یا تانیث تدربینا کی یا یہ خطاب بے علامت ہے تانیث الخطاب کی، علامت ہے، تانیث الخطاب تو یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، سنیں اور تو ویکھن لتانیث کی تانیث ہے ویڑ پہ جی پس جب محتاجی ہوئی ضمیر مؤنث کے ابراز کی طرف تو مناسب ہے کہ ابراز ہو اس کا
کہ ہو علامت للتانیث فی الاصل. تو یہ ضمیر تو نہیں بنائی لیکن یہ جو ہے نا وہ تانیث کی علامت بنائی ہے. اعتراض کیا گیا اس پر بیں طور کہ یا جائز ہے. یہ جو حضی کے اندر یا ہے نا حضی میں جائز ہے یہ بدل ہو ہا سے. کس سے؟ ہاں سے. حضی میں جو ہا ہے تو پس نہ ہوگی وہ اس وقت تانیث کے لیے. رد کیا گیا بیں طور کہ نہیں نقصان دیتا ہونا اس کا تانیث کے لیے یہ کہ بدلہ بھی ہو ہا سے اور وہ کیا ہو تانیث کے لیے بھی ہو. کیونکہ کافی ہے صرف ہونا اس کا علامت تانیث کی خواہ اصلی ہو یا مبدل ہو. اور میں کہتا ہوں اس جواب میں نظر ہے کیونکہ یا اس کے مبدل ہونے کی تقدیر پر حاض ہی کی ہا سے وہ جو حاض ہی میں ہا ہے ہی والی ہا والی حاض نہیں حاض ہی نہیں ہے گا مونس واسطے تو اندے واسطے ہا نو یہ نال بدلت کی بن گیا حضی. وہ حاض ہی تے حاضی حضی بھی ٹھیک ہے. نہیں دلالت کرتا تانیث پر بلکہ وہ تو دال ہے اس پر اس وقت حضی اپنے سیغے کے ساتھ جیسا کہ حاضی پورا خیر الاخری. اور معین کیا گیا یا کو تدربینا میں جی ان العامہ للفاعل ہے لیکن وہ جو ہے نا سمجھے ہی یہ جو نا وہ اجنت اے تک ہے نا بھی بے یقول کہے کہ اخفش نے کیوں معین کیا لیکن یہ بات جو ہے نا اصل میں یہ کیا نام ہے یہ عامہ پر یہ اصل اعتراض ہے اخفش پر نہیں اعتراض ہے کہ عامہ نے تانیث کی ضمیر کے لیے یا کو کیوں معین کیا ہے. عامہ نے تانیث کی ضمیر کے لیے یا کو کیوں معین کیونکہ وہی آگے بات اسی پر آگے ساری بات چلے گی. یہ عامہ پر اصل اعتراض اخفش پر نہیں اعتراض اور سمجھائے ہی. اور معین کیا گیا یا کو اور معین کیا گیا تدربینا میں تدربینا میں ان دل عامات للفاعل باوجہ آنے اخفش کے نزدیک کو تب بھی ٹھیک ہے لیکن اگلی بات جو ہے نا وہ آگے آ رہی باوجہ آنے یا کے حضی آمات اللہ میں تانیث کے لیے شابہ جی شابہ جی. اور معین کیا گیا یا کو تدربینا میں باوجہ آنے یا کے حضی آمات اللہ میں تانیث کے لیے جی. اور معین کیا گیا یا کو تدریبینا میں بوجہ آنے یا کے حضی امت اللہ میں تانیث کے لیے جی. ولم یزد من مجھول پڑھ دیں ولم یزد من حروف انت شیء انت بھائی یار انت کی لکھے بکسر تا انت شیء للالتباس فی الالف بالتثنیہ واجتماع واجتماع النونین فی النون وتکرار التائین فی التاء. بس توجہ کریں. ولم یزد ولم اور دیکھو در سوال دا جواب ہے. سوال یہ ہے کہ جب تدربینا میں اخفش کے نزدیک انت مستتر ہے کہ کوئی نہیں کس کے نزدیک اخفش کے نزدیک کون مستتر ہے انت مستتر ہے تو مناسب یہ تھا کہ جب اس میں زہر کرنی تھی کوئی چیز تو پھر انت کے حروف میں سے کوئی حرف زیادہ کرتے انت کے حروف میں سے کوئی حرف زیادہ کرتے الف زیادہ کر دیتے نون زیادہ کر دیتے تا زیادہ کر دیتے تاکہ دلالت کرتے یہ کس پر مخاطبہ پر جیسا کہ زیادہ کیا تم نے کس میں مخاطب میں اس سے جی کیا کہ جی کہ مخاطب میں شروع میں تا آئی ہے نا تو یہاں بھی انتے سے کو حرف زیادہ کرتے نا تدربینا میں یا کی جگہ یا الف ہوتا یا نون ہوتا یا تا ہوتی جی ان کو چھوڑ کر یا کو کیوں زیادہ کیا جی. سوال ہے کہ اخفش کے نزدیک جب تدربینا میں انت ضمیر مستتر ہے
تو مناسب یہ تھا کہ انتے کے حروف میں سے تضربینا میں کوئی زیادہ کرتے تاکہ وہ دلالت کرتے مخاطبہ پر، جیسا کہ مخاطب میں تا کو زیادہ کیا ہے انتا سے۔ اس کا جواب دیا ہے کہ تضربینا میں یا زیادہ کی ہے یا زیادہ کی ہے، اور انتے کا کوئی حرف زیادہ نہیں کیا، اس لیے کہ اگر اس میں سے کوئی بھی زیادہ کریں تو التباس لازم آتا ہے۔ یہ خلاصہ ہے جواب کا۔ جی کیا کہہ اس کا جواب دیا ہے کہ تضربینا میں یا کو زیادہ کیا، انتے کے حروف میں سے کسی کو زیادہ نہیں کیا، اگر زیادہ کرتے تو التباس آتا، اگر زیادہ کرتے تو التباس اور پہلے متن دیکھنا پھر حاشیہ پڑھی سارا کہ اگر الف زیادہ کر دیں، اگر الف زیادہ کرتے تو یہ بننا تھا تضربان، تو اب تثنیہ کے ساتھ التباس ہے۔ کیا کیا اگر انتے کے انتے کے حروف سے الف زیادہ کرتے تو بنتا تضربان ہے، تو اب تثنیہ کے ساتھ التباس آ جاتا۔ اور اگر انتے کے نون کو زیادہ کریں جی تو تضرباننا کی تضربان تو دو نونوں کا اجتماع ہو جاتا جی۔ جی کیا کہ جی اور اگر انتے کے حروف میں سے نون کو زیادہ کرتے تو اب اجتماع نونین لازم آ جاتا۔ نون والی صورت میں اور اگر تا کو زیادہ کر دیں اور اگر تا کو زیادہ کرتے تو شروع میں بھی تا زیادہ ہے، اب بھی تا زیادہ کریں گے تو اب تا عین کا تکرار ہو جائے گا۔ اب تا عین کا تکرار ہو جائے، اس لیے نہ الف کو زیادہ کیا، نہ نون کو زیادہ کیا اور نہ تا کو زیادہ، یا کو زیادہ کیا، اس کی مناسبت ہے حذی کے ساتھ۔ جی اور اگر انتے کے حروف میں سے تا کو زیادہ کرتے تو اب تا عین کا تکرار لازم آ جاتا۔ سمجھے ہی ہن وہ خواہشی دی گل ساری جڑی ہے نال سمجھو نا جی بے اونا سوال کی تو اس کا جواب ہے بائیں طور کہ یہ زیادتی نہیں کی، کس وجہ سے؟ التباس کی وجہ سے۔ باقی کہہ رہے ہیں سوال کر رہے ہیں نہیں شک کہ یہ التباس لازم آتا ہے صرف نہ کہ کیونکہ انتے میں جو حمزہ ہے، انتے میں حمزہ ہے نہ کہ الف ہے، الف ہے، اس کو تو حرکت کے ساتھ پڑھنا تھا۔ تثنیہ والا جو الف ہے وہ تو الف ہے اور اس کو تو ہم نے کس کے ساتھ پڑھنا تھا؟ حرکت کے ساتھ پڑھنا تھا۔ لیکن صورت اس کی الف والی صورت ہے چونکہ یہ کلمے کے اول میں ہے جی۔ اچھا جی اور التباس کیا وضاحت کی تھی نے، یعنی اگر زیادہ کیا جائے کوئی حرف کس سے؟ حروف انتا سے، انتے سے یار لکھا نیت جے انتے سے، تو پھر نہیں خالی یا یہ کہ ہوگا زائد کون؟ الف، یا نون، یا تا، نہیں راستہ کسی ایک کی طرف بھی۔ اول التباس آتا ہے کس کے ساتھ؟ تثنیہ کے ساتھ، تضربانے بن جائیں گے، اور ثانی وہ ہے کہ اشارہ کیا اس کی طرف مصنف نے واجتماع نونین، نون اگر زیادہ کریں تو نون فی نون کا مطلب ہے نون والی شکل میں دو نونوں کا تکرار ہے، اور تیسرا اشارہ کیا و تکرار تائن فی تائن۔ اچھا جی واجتماع کی واجتماع، بے او کیڑے بنن کے دو نون، ایک نون مزیدہ جی او آخری، جی اور اے دوسرا نون کون؟ علامت، ایک نون جڑا ہن زیادہ کرنا ہے وچ، جی ایک نون جڑا آخری رفع کی علامت ہے، جی اور انہوں نے اس کو مکروہ جانا ہے کیونکہ یہ کیا کرتا ہے؟ سکل کو واجب کرتا ہے، تو پس نہیں رجوع کیا گیا اس کی طرف جو پہنچائے کدھر؟ سکل کی طرح۔ اچھا تکرار تا عین کیا؟ تکرار تا عین، اولا جڑی ہے وہ شروع میں وہ تا کس کی ہے؟ کتاب کی، اور ثانیہ تا ضمیر کے، کن کے نزدیک؟ یہ عامہ کے نزدیک، جیسے تضربینا جی، تو اب کیونکہ تکرار بھی پہنچاتا ہے کدھر؟ سکل کی، یعنی اگرچہ فرق ہے کہ پہلی تا جو ہے وہ خطاب کی ہے، جی دوسری تانیث کی ہے، تانیث کی ہے جی، اور تائے ضمیر ثانی تائے ضمیر ہے یا تانیث کی ہے تو فرق ہے، لیکن پھر بھی تکرار تو ہو گیا نا، تو سکل تک پہنچائے گا جی۔ مسئلہ جی پھر فرق حرفین کے اجتماع کے درمیان اور ان کا تکرار، یہ کہ
ان الاول هو الاتصال بینہما بدون توسط حرف آخر. یہ جو دو حرفوں کا اجتماع ہوتا ہے نا، دو حرفوں کا اجتماع ہوتا ہے. اس کی صورت ایک تو یہ ہے کہ درمیان میں حد فاصل کوئی نہیں ہے. جی دوسری صورت ہے کہ درمیان میں حد فاصل ہے. وہ بطور فائدہ بے حد فاصل نہ ہو، پھر خواہ وہ کلمے کے اول میں ہوں یا کلمے کے آخر میں. جیسے مادادا یہ کلمے کے آخر میں ہے، تے بابارا کلمے کے اول میں ہے، دادانا. کلمے کے اول میں ہے. ثانی وہ اجتماع ہے ان دونوں کے درمیان، لیکن درمیان میں کوئی اور حرف بھی ہو، جیسے قالا کا. جیسے قالا تکرار تو ہے لیکن درمیان میں حد فاصل ہے کون؟ لام. اللہ سمجھے ہی؟ جی. اچھا کہا نا وہ تکرار التاعین کی. تکرار ہوتا ہے. تو سوال ہے کہ تا عین کا تکرار ہو تو یہ 2 مرتبہ تا عین ہو تو یہ تو 4 بن جاتی ہیں. جی یہ 4 بن جاتا حالانکہ 4 تاواں کتنے ہونی کہ نہیں ہونی ہیں. تو بھی یہ کہنا کہ تا عین کا تکرار ہے. جی. کیا تا عین کا تکرار. تو تا عین کنیاں نے 2 تے تا عین کا تکرار جدوں کرنا تو کنیاں بن جانے نے. حالانکہ 4 تو نہیں کل 2 بننی ہیں. جی سمجھ آ رہی ہو؟ تو جواب یہ ہے کہ کلام محمول ہے مضاف کے حذف پر، یعنی تکرار و احدہما. تکرار و آخر 2 میں سے ایک کا جب تکرار کریں گے تو تا عین بن جائیں گی. کیا بن جائیں گی؟ تا عین بن جائے. اور نہیں زیادہ کیا گیا. نہیں زیادہ کس میں؟ تدریبینہ میں انتے کے حروف سے انتے کے نہیں زیادہ کی گئی. اور شے نائب فاعل آئی کوئی شے کیوں نہیں کی گئی؟ واسطے التباس کے. کتھے؟ الف میں. اے فی زیادت الالف، الف کی زیادتی میں التباس کس کے ساتھ؟ تثنیہ کے ساتھ. اور اجتماع اور واسطہ اور بوجہ اجتماع نونین کے اور شین للالتباس تے والے اجتماع والے نونین کس میں؟ نون کی زیادتی میں. اور باوجہ تا عین کے تکرار کے تا کی زیادتی میں. شاباش جی. اور نہیں زیادہ کی گئی انتے کے حروف سے کوئی شے باوجہ التباس کے الف کی زیادتی میں تثنیہ کے ساتھ اور باوجہ اجتماع نونین کے نون کی زیادتی میں اور باوجہ تکرار تا عین کے تا کی زیادتی میں. زیادہ کی گئی انتی کے حروف سے کوئی شے باوجہ التباس کے الف کی زیادتی میں تثنیہ کے ساتھ اور باوجہ اجتماع نونین کے نون کی زیادتی میں اور باوجہ تا عین کے تکرار کے تا کی زیادتی میں. آگے جی. وَأَبْرَزَ الْيَاءَ مجہول وَأُبْرِزَ الْيَاءُ لکھا نہیں تھلے علی صیغۃ المجہول وابرز وَأُبْرِزَ الْيَاءُ لِلْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ جَمْعِهِ. بس یہ بھی سوال کا جواب ہے. یہ بھی جواب ہے جی. ادھر بیک نظر آئے جواب سوال مقدر. وہ یہ ہے کہ سوال یوں ہے کہ جب کہ انتے کے حروف میں سے کوئی حرف زیادہ کرنا ممکن نہیں ہے، بابا جا اس دلیل کے جب ذکر ہوئی ہے تو مناسب تھا کہ پھر اس میں ضمیر فاعل کی مستتر کر دیتے. ضمیر فاعل کی مستتر کر دیتے. یہ عامہ پر سوال ہے. فاعل کی ضمیر کیا کر دیتے؟ مستتر کر دیتے. طردن لباقی المفردات من المضارع. مضارع کے تضربوں میں کیا ہے؟ مستتر ہے. اس میں بھی یہ بھی مفرد ہے تو اس میں کیا ہوتا؟ مستتر ہوتی. تو اس میں یا کو ضمیر بارز کیوں بنایا ہے، مستتر کیوں نہیں کیا؟ کہ جب انتے کے حروف نہیں لا سکتے تھے تو پھر اس میں ضمیر مستتر ہونی چاہیے تھی، اس کی جگہ یا ضمیر بارز کیوں لائے ہیں؟ تو اس کا جواب دیا. کیا کہ جی سوال ہے کہ جب کہ انتے کے حروف میں سے کسی حروف کی زیادتی ممکن نہیں ہے تو دلیل آ گئی ہے. التباس آتا ہے، اجتماع آتا ہے، تکرار آتا ہے. جی مناسب یہ تھا کہ اس میں ضمیر فاعل کی مستتر کر دیتے جیسا کہ مضارع کے باقی مفردات میں ہے. تو اس میں ضمیر کو مستتر کیوں نہیں کیا؟ تو
اس کا جواب دیا ہے اگر اس میں یا ضمیر اس میں ضمیر مستتر ہوتی اور یا نہ ہوتی تو پھر یہ اپنی جمع جیسا ہو جاتا، پھر یہ اپنی جمع جیسا، کیونکہ اس میں نون تو ہے رابی، تو پھر یہ بھی تا دعاد را نون اور جمع بھی تد ربنا، وہ بھی تا دعاد را با نون ہے، تو یہ دونوں کیا ہو جاتے ہیں؟ ایک جیسے ہوتے جو کیا آتا ہے التباس۔ اس التباس سے بچنے کے لیے اس میں ضمیر کو کیا کر دیا؟ زیادہ نہیں، بارز کر دیا، زیادہ کر دیا۔ ہاں بھی شابہ جی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں ضمیر کو مستتر اس لیے نہیں کیا کہ اگر ضمیر مستتر کر دے ہوتی تو اب یہ شکل کے اعتبار سے اپنی جمع جیسا تو التباس آ جاتا کہ پتہ نہیں یہ مفرد کا صیغہ ہے یا جمع کا صیغہ ہے۔ دھیان کریں ہوئے اے شابہ سے او نظر آئی دسے کوئی نہیں او تھلے ایک نشان لگے اگلے پاس للفرق کی للفرق، یعنی اگر نہ ظاہر کیا جاتا کس کو واحدہ میں مخاطبہ میں تو کہا جاتا کیا تدریبانا، تو ملتبس ہو جاتا جمع مؤنث مخاطبہ کے ساتھ اپنے سے، اور وہ کیا ہے؟ بس اسی لیے طور کل استطار کہ استطار کا ترک کیا گیا، استطار کا ترک کیا گیا ہے جی، استطار کا چلو جی، اور ظاہر کی گئی ہے یا کیوں کی کہ کس میں؟ اور ولم یستتر، کیوں؟ واسطے فرق کرنے کے، تدریبینا کے درمیان اور اس کی جمع کے درمیان۔ جمع کون ہے؟ تدریبنا جی۔ اور ظاہر کی گئی یا فرق کرنے کے واسطے اس کے درمیان، کس کے؟ تدریبینا کے درمیان، اور اس کی جمع تدریبنا کے درمیان۔ ظاہر کی گئی یا فرق کرنے کے لیے تدریبینا کے درمیان اور تدریبینا کی جمع تدریبنا کے درمیان۔ اگے جی ولم یفرق ولم یفرق بحرکت ما قبل النون حتی لا یلتبس بالنون الثقیلۃ والخفیفۃ فی الصورۃ۔ اور دیکھ سوال ہے کہ جب مطلوب ہے دونوں کے درمیان فرق کرنا، کیا کرنا؟ فرق کرنا، تو یہ فرق تو حاصل ہو جاتا ہے بے تحرک ما قبل النون فی الواحدہ مخاطبہ بالکسرہ وہو الباء و بسکون ما قبلہ فی الجمع فلما لم یفعل کذالک جی، کہ فرق کرنا ہے نا، تو یہ ہو تد وہ ہے نا تد ربنا ہے نا ربنا، تو اس کو کیا کر دیں کہ واحدہ میں ما قبل جو ہے نا نون کا اس کو کیا دے دیں؟ کسرہ دے دیں، تد ریبنا، تد اور با کو کسرہ دے دیں، کیا بن جائے گا؟ تو وہ کیا بنے گا؟ فرق ہو جائے گا جی۔ تو کیوں نہیں کیا؟ ہاں جی سوال ہے کہ جب مقصود مطلوب فرق ہے تو فرق جو ہے وہ اس طرح بھی حاصل ہو جاتا ہے کہ واحدہ مؤنثہ مخاطبہ میں نون کے ما قبل کو کسرہ دے دیں تدریبنا، اور اس کی جمع میں نون کا ما قبل جو ہے ساکن ہے تدریبنا، تب اس میں کیا آ گیا؟ فرق ہو گیا جی، سمجھے ہی؟ اس کا جواب دیا ہے کہ ما نون کے ما قبل کی حرکت کے ساتھ فرق نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ تاکہ یہ نون ثقیلہ اور نون خفیفہ کے ساتھ صورتاً ملتبس نہ ہو جائے۔ کیا جی؟ تو اس کا جواب دیا کہ نون کے ما قبل کی حرکت کے ساتھ فرق نہیں کیا تاکہ نون ثقیلہ اور نون خفیفہ کے ساتھ ملتبس نہ ہو جائے، صورتاً ملتبس نہ ہو جائے۔ ایک بار پھر تو اس کا جواب دیا کہ نون کے ما قبل کی حرکت کے ساتھ فرق اس لیے نہیں کیا کہ نون ثقیلہ اور خفیفہ کے ساتھ صورتاً ملتبس نہ ہو جائے، ملتبس ہوں آشیا دیکھ بنا بزرگاں دی گل سن او بلام جو فرق سوال آ گیا بے حرکت ما قبل النون کس میں؟ تدریبینا میں، نظر آئی؟ بائیں طور کے ہو ما قبل نون مخاطبہ کا متحرک
अला तकदीर इस्तितार या, और मा कबल नून जमा का क्या साकिन। अच्छा जी, हत्ता ला यल्ताबे सा, हत्ता ये और समझे, यानी अगर इक्तिफा करते ना नून के मा कबल की हरकत के साथ किस में, तो अलबत्ता इल्तिबास आ जाता मुखातबा मुअक्कदा बिन नून सकीला के साथ। किसके साथ? मुखातबा मुअक्कदा बिन नून सकीला के साथ, बिन नून सकीला वल खफीफा के साथ सूरतन। ए जरा समझे, ए तादरेबो तो नून सकीला लगे गर्दान लिया खागा बड़ा तदरिबन्ना तदरिबाने तदरिबुन्ना तदरिबिन्ना तदरिबा, बस इतने खफीफा ला तदरिबिन्ना दे नाल तदरिबना आ गई समझ। ये हुण लिखण विच तदरिबाना ते तदरिबिन्ना ते तदरिबना शद्दा मद्दा ना होने ते शक्ल इको जी कोई नहीं, समझ आई कि कोई नहीं। ए एक सूरतन ये सीगा वाहिदा मुनसा मुखातबा का अपने आप के साथ मुल्तबिस हो जाएगा जब इसके साथ नून सकी या नून खफीफा लगेगा, तो पता नहीं चलेगा कि ये मुअक्कद है या मुअक्कद नहीं है। समझे ही कि कोई नहीं समझ आई? ए गल ही ये सूरत नहीं। और वेखो गुआशिया अगला बिन नून सकीला, और ये इसलिए कि माँ कबल नून सकीला का नहीं होता मगर, तो पस ने मुमकिन तहरीक उसकी किसके साथ। हूँ इनू तदरे बुना तो बना नहीं सकते ताकि ना इल्तबास हो जाए किसके साथ, क्योंकि वो तदरे बुना में तो जमा मुज़क्कर है और नहीं इसको फतह दे सकते हैं क्योंकि फिर ये तदरे बन्ना वैद मुज़क्कर मुखातब के साथ मुल्तबिस हो जाएगा, तो खाम खा बा को क्या देना है कसरा, तो फिर क्या बनेगा तदरे बला बिल कसरे, ताकि ना मुल्तबिस हो जाए अपने आप के साथ किस वक़्त। नहीं समझ आई भाई, इसको जम्मा तो दे नहीं सकते। तदरे 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 बोना, अब ये सूरतन मुल्तबिस हो जाएगा जमा मुज़क्कर जो मुअक्कद है नून सकीला के साथ, और अगर इसको फतह दे दे तदरेबाना तो ये मुल्तबिस हो जाएगा सूरतन वाहिद मुज़क्कर मुखातब मुअक्कद सकीला या खफीफा हो जी। और अगर कसरा देते हैं तो फिर ये अपने आप के साथ मुल्तबिस हो जाता है। ये वजह होगी ना इस बा को जम्मा दे सकते हैं ना फतह दे सकते हो ना कसरा दे सकते, तो खाम खा क्या करना है, इसको साकिन करना है। अगर या को हज़फ करें ना मुस्ततिर बनाएं तो फिर बा को खाम खा अब जमा और मुफरद एक जैसे हो गए, दोनों क्या बन गए तदरिबना, यार दोनों क्या बन गए तदरिबना। ऐ गल जी आंदने इसमें तसाहुल है, क्योंकि इबारत का हक यूँ है कि कहा जाए बिल मुखातब आख्याना देखना दो कि बई वलम जो फर्रक बे हरकत मा कबल नून हत्ता, ये जड़ा तदरिबाना है जड़ा अगर कसरा दइए तो इसका इल्तिबास नून सकीले या नून खफीफे के साथ है, नहीं है, बल्कि अपने आप के साथ है जब इसके साथ क्या लगा हो नून सकीला या नून खफीफा लगा। ये प्यादने के हक इबारत यह है कि यूँ कहा जाए कि बिल मुखातबा मुअक्कदा बिन नून सकीला, कि अब इसका ताकि इल्तिबास ना आ जाए मुखातबा मुअक्कदा बिन नून सकीला वल खफीफा के साथ सूरत में, और समझा जी भी ये होना चाहिए था, वरना नून के साथ इल्तिबास नहीं ना बल्कि अपने आप के साथ। ए मतलब तो कोई गल नहीं आती कोई, चूँकि मुराद ज़ाहिर है मुराद इस वास्ते कोई हर्ज नहीं दे जी। चलो जी, और नहीं फ़र्क किया गया किन के दरम्यान वो जो या मुस्ततिर हुए थे उनके दरमियान नून के मा कबल की हरकत के साथ बे जमा रवे तद रिबना ते मुफरद हो जावे तद रेबेना, रेबो ते रेबा जड़ा इल्तबास है इदे, ताकि क्यों नहीं फ़र्क किया गया ताकि ना मुल्तबिस हो जाए कौन जदों या मुस्ततिर होवे
کس کے ساتھ؟ اپنے آپ کے ساتھ. اپنے آپ کے نون سکیلا نون ثقیلہ اور نون خفیفہ کے ساتھ. نون خفیفہ کے ساتھ. وہ سوال ہے ایک ساکن ہے تے ایک مشدد ہے تے یہ تو نون نہ ساکن ہے تے نہ مشدد ہے بلکہ صرف مفتوح ہے. یہ تے کہ جاندے نا فی صورت ہے، صورت میں، کس میں؟ صورت میں. سمجھے ہی؟ ورنہ وہ تدرے بنا ہے، تدرے بن ہے، یہ تدرے بینا ہے، تو فرق ہے. لیکن کہتے ہیں کہ صورت میں التباس آ جائے گا، صورت میں ایک جیسے ہو گیا. جی ہاں جی شابہ جی. فرق کیا گیا نون کے ما قبل کی حرکت کے ساتھ تاکہ نہ ملتبس ہو جائے تدریبینا اپنے آپ کے ساتھ، نون ثقیلہ اور نون خفیفہ کے ساتھ صورت میں. اور نہیں فرق کیا گیا نون کے ما قبل کی حرکت کے ساتھ تاکہ نہ ملتبس ہو جائے تدریبینا نون کے اپنے آپ کے ساتھ، نون ثقیلہ اور نون خفیفہ کے ساتھ صورت میں. جی ولا بحذف النون حتی ولا یحذف، ولا یحذف النون حتی لا یلتبس بالمذکر المخاطب. تو یہ بھی ٹھیک ہے. تو بلا بے حذف دو میں طرح ٹھیک. سوال ہے تے اس نون نو چھٹی کراؤ خاں، جی سارے روڑے ختم ہو جان. جی سنیں جی تو لہذا بھی ضمیر کرو مستتر جی یا انت اور نون کو حذف کر دیں تاکہ جمع کے ساتھ التباس نہ ہے. تو آندے نے یہ پھر پچھلے وہ جڑے نے اندے خامد نہ رولا پہ جانا، اندے خامد نہ رولا پہ جانا. وہ بھی تدریب ہوئے تو یہ بھی تدریب ہونے، پتہ نہیں لگیا بس زنانی کیڑا ہے تو بندہ کیڑا ہے. جی ہاں بھی سوال ہے کہ ضمیر مستتر کر کے اس کے نون کو حذف حذف کر دیں تو اب بھی تو فرق ہو سکتا ہے نا. کس کے ساتھ؟ جمع جمع کے ساتھ فرق کرنا ہے نا. تو ضمیر مستتر اور نون کو حذف کر دیں تو اس کا جواب ہے بھی یہ دو جان چھوٹے تھے پچھلے پاسے رولا پہ جانا ہے. تو مذکر مخاطب کے ساتھ کیا ہو جائے گا؟ چلو جی. اور نہیں حذف کیا گیا نون کو. لکھے عطف علی قولی بے حرکت ما قبل نون ہے بے نہیں فرق کیا گیا اور نہیں حذف کیا، پیچھے عطف پا کے تو ما قبل نال لو. چلو اور نہیں فرق کیا گیا نون کے حذف کے ساتھ، نون کے حذف عطف پا کے پیچھے نال عبارت لا دیو تاکہ نہ ملتبس ہو جائے. کون؟ مذکر مخاطب کے ساتھ. کیونکہ جب تو کہے گا تدریبو تو نہیں جانی جائے گی کہ یہ مخاطبہ مفرد ہے یا مخاطب مفرد ہے یا مخاطبہ مفرد ہے. مفرد ہے، اور بھی ملتبس ہو جائے گی اپنی غائبہ مفرد کے ساتھ. وہ بھی تو تدریبو ہے، وہ بھی تو، لیکن تصریح کیا ہے مذکر کے ساتھ للمناسبت الخطابیہ، چونکہ یہ خطاب کے سیغے ہیں. جی وگرنہ اس کا التباس اپنے واحد مؤنث غائب کے ساتھ بھی آ سکے، وہ بھی تو تدریبو ہے. جی ہاں جی شابہ جی. اور نہیں فرق کیا گیا نون کے حذف کے ساتھ تاکہ نہ ملتبس ہو جائے مذکر مخاطب کے ساتھ. ہاں جی. اور نہیں فرق کیا گیا نون کے حذف کے ساتھ تاکہ نہ ملتبس ہو جائے مخاطبہ مذکر مخاطب کے ساتھ. جان اس بات کو کہ اعتبار التباس سوری کا ادن غیر سدید ہے. جی اگر صورتاً التباس آیا تو ان دی وجہ تو شیاں بدلاؤ، یہ گل چنگی نہیں جے. جی یہ گل چنگی نہیں جے. کیونکہ اگر اعتبار کیا جائے تو البتہ ممتنع ہو جائیں گے کثیر من الصور، جیسے ضربتا بفتح تا لل مخاطب و بکسرہا. بالمخاطبہ. ضربتا تے ضربتے زبر زیر دے فرق ہے نا، تے صورتاً اکو جے نہیں ہے گے تو پھر اتنے بھی کٹو کو کٹی کٹا. جی اور اسی طرح متکلم کے لیے ضمے کے ساتھ ضربتا ضربتے ضربتو، اے پڑھو نہ لکھو تو زبرہ زیر نہ ہوں تو تینے اکو جائے نہیں، اکو جائے نہیں. اور وبل اسکان للغائبت، وبل اسکان للغائبت کیویں ضربت دارا بت اندے نال بھی یہ چار اکو جائے نہیں. دارا بت ضربتا چار سیگے لکھن بچ اکو جائے نے، وہ تو پڑھنے بچ فرق ہے. یا زبرہ زیرہ پاؤ گے تو فرق ہے، زبرہ زیرہ تو اعتبار نہیں، پڑھنے بچ فرق ہوتا ہے. صورتاً تو یہ چار سیگے ایک جیسے ہو گئے. حق جواب میں یہ ہے کہ یہ نکات بعد الوقوع ہے. یہ بعد الوقوع پہلے عربی سی تے نقطے بعد دسے،
والحاکم بذالکا فی الحقیقت هو الواضح کہ واضح نے اس کو اسی طرح بنایا ہے پہلی مرتبہ، سنے ہی تو بس اسی طرح ہے، حرج کوئی نہیں ہے جی۔ اچھا جی، ولا یہ پچھلی گل سی فی صورت ولا سوال سے جواب دیتا ہے، ولا یحذف، ولا یہ جواب ہے اس کا جو کہا گیا ہے کہ کیوں نہیں فرق کیا گیا واحدہ مخاطبہ میری مراد تضربین اور اس کی جمع اور وہ تضربنا کس کے ساتھ، نون کے حذف کے ساتھ، کس سے، مخاطبہ سے، باوجود عدم ابراز یا کے، تو لہذا وہ کیا ہو جاتا، تضربو ہو جاتا۔ تو جواب دیا گیا ہے بما ترا کے ساتھ، اس کے ساتھ جو تو دیکھ رہا ہے وہ کیا ہے، تاکہ نہ ملتبس ہو جائے مذکر مخاطب کے ساتھ، اس وجہ سے، اس چلو شاباش۔ یہ کنے آگے جے 3 اگے ہونے وفل مضارع المتکلم چوتھا مقام تے وفی صفات 5واں مقام ہونے کے 5 جگہوں میں ضمیر مستتر ہے۔